الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے کہا: ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جمع ہو گئے، ان سے ڈرنا چاہیے، تو اس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا اور وہ بول اٹھے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو ان کا آخری کلمہ تھا: حسبی اللہ ونعم الوکیل. اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی اہمیت ایک دعا کے ذریعے سے بیان فرمائی ہے. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اور تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد نگاہ اللہ کی ذات پہ رکھنا اور ساری توقعات اللہ سے وابستہ کر لینا اور اللہ کو مؤثر حقیقی سمجھنا، یہ توکل ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توکل اس کا نام ہے کہ انسان سارے اسباب چھوڑ دے اور وہ گھر کے اندر بیٹھ جائے اور اس کے سارے کام خود بخود ہوتے رہیں گے. تو یہ توکل کا ایک غلط مفہوم ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے یا تدبیر کو ترک کر دیا جائے. توکل کے مخالف جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کو یا تدابیر کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے. یہ توکل کے خلاف. اگر اسباب میں کوئی اثر رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے. اسباب کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسا ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، یہ توکل کے خلاف. تو اسباب کو سبب کی حیثیت سے اختیار کرنا چاہیے اور پھر اس کے جو نتائج اور عواقب ہیں وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے. یہ ہے توکل. جو کلمہ ارشاد فرمایا وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. غزوہ احد میں جب ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے، درمیان میں جا کے ان کو خیال آیا کہ ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی. ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اس موقع پر جب مسلمان جو ہیں وہ زخمی تھے اور ان کو تکلیف پہنچی تھی، ہم ان پہ حملہ کر کے ان کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتے. تو یہ سوچ کر اس نے واپسی کا ارادہ کیا. تو انہی کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ تم اپنی جو خوش فہمی ہے اس کو ذہن سے نکال دو. پیغمبر کے جو اصحاب ہیں وہ اس وقت ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح ہیں اور وہ تم سے سخت انتقام لیں گے، تم پلٹنے کا مت سوچو. تو اس نے کچھ لوگوں کو کچھ پیسے وغیرہ دے کر بھیجا اور کہا کہ تم جا کر یہ کہو کہ جو ہے وہ ہم حملہ کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں. تو جس دن یہ جنگ ختم ہوئی، اگلی صبح کو آپ نے ان کا پیچھا کیا اور یہ اعلان فرمایا کہ جو لوگ کل غزوہ احد میں شریک تھے بس وہی ساتھ چلیں گے. تو اس وقت صحابہ زخموں سے چور تھے. تو جب ان کو یہ طلب ملی کہ لوگ ہمارے خلاف جمع ہو گئے، ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس موقع پہ صحابہ کرام کی زبانوں سے جو کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، سارے کام بنانے والے تو وہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان مبارک پر بھی یہی کلمہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 دفعہ اس کلمے کو پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کلمے کو 1000 دفعہ پڑھے اور پوری توجہ کے ساتھ اور مکمل اطاعت اور انقیاد کے ساتھ پڑھے، تو اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، دعا رد نہیں ہوگی. ایسے ہی فرمایا کہ انسان کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ہو، دینی ہو یا دنیاوی،
جسمانی ہو یا مالی، معاشی ہو یا معاشرتی، تو اس کلمے کا وہ کثرت سے ورد کرے، اللہ اس کو اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔